4 باتیں: نماز، زکوٰۃ، بھلائی کا حکم اور برائی سے اونچی۔ 4 باتیں دہرائیں گے آپ۔ پہلی چیز نماز قائم کرنا، دوسری چیز زکوٰۃ دینا، تیسری چیز بھلائی کا حکم دینا، چوتھی چیز آئیے ایک شخص ایک ادارے کا نگران، سربراہ، عہدیدار، انچارج یا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کو اس ادارے میں، باپ کو گھر میں، شوہر کو گھر میں، اسی طرح محلے میں، پھر اسی طرح تحصیل میں، پھر ضلع میں، پھر شہر میں، پھر صوبے میں، پھر ملک میں، پھر زمین میں، پوری دنیا میں۔ یہ ایک ہمارے سامنے قانون ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہر شخص کو یہ سیکھنا ہے۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا، خود زکوٰۃ نہیں دیتا، خود بھلائی نہیں کرتا، خود برائی سے رکتا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اور آج کل ایسے ہی امیدوار آتے ہیں، وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگ انہی کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو بتائیے اس کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو ہم چنتے جو ان 4 چیزوں پہ پورے نظر آتے۔ ہر گھر میں، ہر ادارے میں اگر یہ چیز ہو، بتائیے کیا فساد ہوگا؟ برائی رہے گی؟ لیکن ہم کوشش ہی نہ کریں۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ مومن کی بادشاہی، مومن کی سلطنت نفسانی خواہشوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دین قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دین کی تمکنت ہوتی ہے، دین کو پھیلانا، دین کو صحیح طرح سے رائج کرنا ہوتا ہے۔ جنگ شاہاں فتنہ و غارت گریست، جنگ مومن سنت پیغمبریست۔ بادشاہوں کی اللہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کی جنگ قتل و غارت فتنوں کے لیے ہوتی ہے، مومن کی جنگ نبی کی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ اگر غور کریں آپ، اس کا مطلب خون بہانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمین میں فساد کیا جائے، نہیں، بلکہ فساد کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد قتل و غارت نہیں ہے۔ چیر پھاڑ آپریشن کیا جاتا ہے، جو غلط چیز، غلط مادہ، فساد جسم میں ہو گیا، اس کو نکال دیا جائے تاکہ باقی سارا جسم محفوظ رہے۔ خود پیسے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ پہ سائن کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، ویسے کوئی کانٹا چبوئے تو اس کے خلاف شور مچاتے ہیں، یہاں پیسے دے کے کرواتے ہیں ساری کارروائی۔ کرو، مجھے بچاؤ، اگر جسم کا کوئی نظام بگڑ رہا ہے تو درست کرو۔ کیا ہو گیا آج ہمیں؟ کیوں نہیں توجہ دیتے ہم؟ اگر ہم غور کریں اور اس پر توجہ دیں تو اسلام میں بھی جہاد اسی لیے ہے کہ بھلائی قائم کی جائے، برائی کی جڑ کو کاٹا جائے۔ تو مسلمان خود نماز قائم کرے۔ میں نے اس کے بارے میں اتنا آپ کو بتا دیا تھا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ پڑھنے کا مطلب کبھی پڑھ لی، موڈ ہوا پڑھ لی، نہیں پڑھی۔ قائم کرنے کا مطلب باقاعدہ، پنکچول ہو کر، اس کے پورے آداب کے ساتھ روزانہ 5 وقتہ ادا کرنا اور اس کو کرتے رہنا، یہ قائم کرنے کا مطلب۔ ایک ہے پرفارم کرنا اور ایک ہے اسٹیبلش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں قائم کرنے کی بات ہے
کہ کبھی غلطی سے قضا ہو گئی، کوئی ایسی مجبوری ہو گئی تو اس کو قضا پڑھ لی، ورنہ قضا نہ ہونے دے۔ قضا اونچی کہیں، حال ہے ہمارا یہ، کیا حال ہے ہمارا؟ میں آپ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، غور کریں ہم۔ شکایتیں ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی جی، مسائل ہیں، بچے نافرمان ہو گئے جی، کاروبار میں بلائی نہیں۔ اپنا عمل بھی تو دیکھ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، جواب ملتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اپنے حال پر نہیں ہماری نظر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے۔ حکم ہے بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو برائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اب اپنے ایمان سے جتنے بیٹھے ہیں سارے جو سن رہے ہیں، خود اپنے ایمان سے کہو گھروں میں کیا حال ہے۔ بچوں سے پوچھتے ہیں ناشتہ کیا، کھانا کھایا، ٹوتھ برش کیا، اسکول کا کام جس کا نام ہوم ورک رکھا ہوا ہے وہ کیا؟ کتنے ماں باپ ہیں جو پوچھتے ہیں نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی؟ کتنے ماں باپ ہیں؟ آپ خود غور کر لیں۔ کسی کو برا تو نہیں کہا، آج جھوٹ تو نہیں بولا کوئی؟ کون ہے؟ کتنے ہیں جو بتائیں پوچھتے ہوں؟ نہیں، تو غافل ہم ہیں۔ تو پھر ہمیں ہمارے اعمال کی جو سزا ہے وہ تو اللہ معاف کرے، جو اس کا نتیجہ ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہیں پہ گند جمع کرتے رہیں اور چاہیں کہ خوشبو آئے، بھلائی ہوگی نہیں۔ غور کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک عالم ہے دین کا جاننے والا، ایک متعلم ہے دین کا سیکھنے والا، ایک حاکم ہے اس کو نافذ کرنے والا۔ ان تینوں کی ڈیوٹیاں بیان ہو گئی ہیں۔ نہ حاکم اس پہ عمل کر رہا ہے، نہ عالم پورا کر رہا ہے، نہ متعلم کر رہا ہے۔ حکومت والوں کو دنیا سے غرض، علماء کسب معاش میں لگ گئے، بات کرتے ہیں مگر فکر ہے۔ حالانکہ کیا تھا؟ کسب معاش کا مطلب زندگی گزارنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ان کو جو ضرورت ہے وہ معاشرہ پوری نہیں کر رہا تو وہ اس کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نتیجے میں وہ پورا وقت دین کو نہیں دے پاتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اس معاش کی فکر سے ہٹا دیا جاتا۔ لوگ کہتے جی ان کا کھانا پینا اوڑھنا پہننا ہمارے ذمہ تھا کہ یہ دین کا کام کریں۔ آج یہ بھی نہیں ہے۔ نتیجے میں کیا ہے؟ وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہے۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ سیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی دین سیکھ کے نوکری نہیں ملے گی، زیادہ سے زیادہ مسجد میں مؤذن لگ جائیں گے، امام لگ جائیں گے، جتنے پیسے ملتے ہیں ان سے گزارا نہیں ہوگا، جائیں کہاں؟ اب یہ جو معاشرے میں حال ہے ہمارا، کیا اس سے ہم دینی ماحول بنا سکیں گے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی؟ غور کریں تو ہمارے سامنے ایسے۔ اب میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی۔ ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان، یہ نام یاد رہے گا، کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت، والد کا نام ثابت، امام کا نام نعمان۔ اس نام سے ان کو لوگ زیادہ پہچانتے نہیں ہیں، نام ہے ان کا نعمان۔ کنیت پکارا جانے والا نام ابو حنیفہ، کیا ہے؟
اونچی دین حنیف والے، سیدھے دین والے۔ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے۔ یہ وہ امام ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان، دنیا بھر کے جتنے مسلمان جو کہلاتے ہیں یا ہیں، امام کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کے بغیر یہ سب کے محسن ہیں۔ آپ تجارت کرتے تھے کپڑے کی، اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے استاد رکھا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ۔ استاد نے سورہ فاتحہ پڑھائی، 1350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پڑھائی؟ اونچی الحمد کہتے ہیں نا آپ کے یہاں اس کو۔ آج کوئی پڑھا دے بچہ سیکھ لیتا ہے۔ استاد نے سکھائی 1350 سال پہلے۔ امام صاحب نے 5000 درہم پیش کیے استاد کو۔ کتنے؟ اس زمانے کے 5000 آج کے کروڑ کے قریب سمجھ لو، یا اس سے بھی زیادہ۔ 1350 سال پہلے اس نے کہا میں نے ایسی کون سی خدمت کی ہے آپ مجھے اتنا ہدیہ دے رہے ہیں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا تو نے میرے بیٹے کو کیا پڑھا دیا، تو نہیں جانتا۔ ان کو قدر تھی، ان کو، آج ہمیں وہ قدر نہیں۔